کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ اس در سے مل رہے یہ دنیا و دین دونوں، اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں، یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں۔ امیر اہل سنت نے فیضان قرآن مساجد کے حوالے سے ذہن دیا۔ یقیناً امیر اہل سنت کا ہر قدم ایک نایاب ہوتا ہے، ایک بہترین ان کے جو ہے نا سوچ ہے، اور خصوصاً تلاوت کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ جگہ جگہ پر دعوت اسلامی والوں نے، عاشقان رسول نے، عاشقان قرآن نے تلاوت کی۔ انشاءاللہ ہماری بھی نیت ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ روزانہ ایک بار تلاوت قرآن انشاءاللہ کریں گے۔ ہمارے پیر طریقت کا جو انداز ہے گفتگو ہے اور انداز ہے سمجھانے کا، اور جو چہرے پر مسکراہٹ، وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کر دیتی ہیں باتیں ہمارے دل میں اترنے کی۔ یہ ہماری بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں مرشد کی بارگاہ میں آئے ہیں اور مرشد کی زیارت بھی ہوئی، اور ماشاءاللہ مرشد نے فیضان قرآن اس کا نعرہ لگایا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس نعرے کو عام کریں گے، اور میری خود کی بھی نیت بنی ہے کہ انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر ایک قرآن پاک بھی مکمل کروں گا، اور اپنے گھر میں انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان وہ بھی اس کا پورا سیٹ انشاءاللہ لے کر میں اپنے گھر رکھوں گا، انشاءاللہ اس کو پڑھوں گا اور گھر والوں کو بھی ترغیب دوں گا۔ امیر اہل سنت نے جو ہے مساجد کے حوالے سے بڑا اچھا گائیڈ کیا، جو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ فیضان قرآن مساجد ملک بھر بلکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ مساجد قائم ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ بہت خوشی ہوئی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی اس میں جو ہے اپنا حصہ ملائیں گے۔ محرم الحرام کے روزوں کی ترغیب بھی دی گئی ہے، انشاءاللہ خود بھی رکھیں گے، گھر والوں کو بھی رکھوائیں گے انشاءاللہ، اور دوستوں کو اور جتنے بھی جہاں تک بھی جان پہچان ہے انشاءاللہ سب کو اس کی ترغیب دیں گے۔ ماہ محرم کے اندر روزے رکھنے کا ذہن دیا، تو اس میں بھی انشاءاللہ ضرور بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیں گے، روزے بھی رکھیں گے۔ مساجد کے حوالے سے تعمیر میں دام در ہمیں سخنے، ہر حوالے سے ہم اپنے آپ کی صحیح پیش کریں گے۔ پہلے تو دیکھتے تھے مدنی چینل پر، آج الحمدللہ براہ راست دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ دل کی کیفیت ایسی تھی کہ ابھی پیر مرشد سے جا کے قدموں پہ گر پڑے، پیر مرشد کہہ دو چل مدینہ، تو یہاں یہی ٹکٹیں لینے آئے ہیں، چل مدینے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ یہ جو ہم نے مدنی مذاکرہ بھی سنا، اس میں جو قرآن پاک کے متعلق یہ کہا گیا، مسجدیں جو فیضان قرآن کے نام سے تعمیر کرنی ہے، الحمدللہ جی بہت اچھا ذہن دیا پیر و مرشد نے۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک شرعی مسئلہ بہت اچھا جو ہمیں سیکھنے کو ملا، جیسا کہ ہم مساجد کی طرف آتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، وضو کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں، تو اس میں عموماً جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو وضو کا پانی ہے وہ مسجد کے فرش پر جو ہے وہ ہم گراتے ہیں، کیونکہ جلدی ہوتی ہے فرض میں جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے، یا جلدی مسجد کی طرف آتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ توجہ نہیں رہتی کہ ہمارا جو وضو کا پانی یہ کہ مسجد کے فرش پر نہیں گرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے سنا کہ یہ گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو سیکھا ہے مدنی مذاکرے سے، اسپیشلی وضو کے حوالے سے، تو اس میں جو ہے وہ احتیاط کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ جب بھی اعتکاف کی نیت کریں تو زبان سے بھی کہہ لیا کریں، مگر دل میں نیت ہونا شرط ہے۔
इसके दिल में नियत होते हुए ज़बान से कहना ये ज़्यादा बेहतर है। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम चावा पानी पीना, नियाज खाना, ये सब उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नियत की थी, नहीं की थी। तो अब इफ्तार का वक्त आ गया, मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकते, पहले एहतिकाफ की नियत कर लें, अब बेशक इफ्तार करें, लेकिन हमेशा एहतिकाफ की नियत सवाब के लिए करनी चाहिए, तो इससे सवाब मिलेगा। और बेहतर मुनासिब ये है कि मस्जिद में दाखिल होते ही नियत कर लें। भूल गए थे तो अब ये कि इफ्तार करनी है तो फिर अब ये कि एहतिकाफ की नियत करें, कुछ जिक्र दुरूद करें, अल्लाह के लिए नियत करके कुछ जिक्र दुरूद करें, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब आप इफ्तार वगैरह करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1444 हिजरी के जुलहज शरीफ की आज 30वीं और इस बरस इस साल की आखिरी रात है। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम पेज नंबर 9 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 30, जब तुम रसूलों पर दुरूद पाक पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है, आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करने वाला पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नौशर फरोज से सवाल अमीर अहले सुन्नत से हमारा ये है कि हमारे घर में परेशानी बहुत है, घर में झगड़ा वगैरह भी है, सुकून नहीं है, तो इसीलिए कोई अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश है कि और कोई चीज बताएं। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। आमतौर पे घरों में झगड़े, लड़ाइयाँ, बेसुकूनी, एक तो इल्म दीन से दूरी, दूसरा अच्छी सोहबत ना होना और नमाजों की पाबंदी ना होना, कुरान करीम की तिलावत, ज़िक्र अस्कार घरों में ना होना और गुनाह भरे चैनल चलना। तो गुनाह भरे चैनल में बेपर्दा औरतें, तो म्यूज़िक, ये तो लाजमी हिस्सा है। तो इस तरह मतलब ये कि शैतान घर में नाच रहा होता है, तो अब बेसुकूनी नहीं होगी तो क्या होगा। कुरान करीम में है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह का जिक्र ही दिलों के इत्मीनान का जरिया है, वो हम करते नहीं है, यानी अल्लाह को याद करते नहीं। नमाज ये सबसे अहम जिक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, तो हम ये तो करते नहीं है। तो अब ये सबसे बड़ा वजीफा तो नमाज है, वो पढ़ते नहीं है। अब और कौन सा वजीफा दिया जाए जो सुकून लाए। तो मेहरबानी करके घर के सारे अफराद गुनाहों से सच्ची तौबा करें और नमाज की पाबंदी, रोज़ाना घर में तिलावत कुरान का सिलसिला हो, जिक्र अस्कार, नाते हों, गाने ना बजे, म्यूज़िक ना बजे, गुनाहों पर चैनल ना चले। हाँ, अल्लाह तौफीक दे, मदनी चैनल चलाना चाहिए। तो मदनी चैनल में मेरी कोई आमदनी नहीं है, कोई ये ना समझे कि अपना, तो इसमें आप देख लें इसमें क्या है, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, उम्मत की भलाई की तो बातें कर रहे हैं, कौन से फिल्मी ड्रामे या फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। ये सारा दिन डबल 12 घंटे मदनी चैनल नेकी की दावत देता रहता है, कभी नाते सुनाता है, कभी तिलावत सुनाता है, कभी तफसीर बयान होती है, कभी दीन के मसले बयान होते हैं, कभी सुन्नतों भरे बयानात इसमें होते हैं। तो नेकी की दावत का सिलसिला होता है इसमें।
تو یہ گھر میں ضرور 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 ہونا چاہیے اور یہی ہونا چاہیے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ذکر الہی کے نغمے الاپے جاتے ہوں وہ گھر آسمان والوں کے لیے یوں روشن ہوتا ہے جس طرح تاریک گھر یعنی اندھیرا گھر چراغ سے روشن ہو. اور جس گھر میں ذکر الہی نہ ہوتا ہو وہ اہل خانہ یعنی اس گھر میں بسنے والوں کے لیے بھی اندھیرا ہوتا ہے، تاریک ہوتا ہے. اور آسمان والوں کے لیے تو اندھیرا ہوتا ہی ہے، یہ تاریک بنے اندھیرا. یوں اللہ پاک کی یاد سے گھر بھی آباد ہو، ہمارا دل بھی آباد ہو تو ہماری روح جو ہے وہ جلا پائے گی، قوت والی بنے گی. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. درود شریف کی کثرت کرتے ہیں اور سارے گھر کے افراد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خبیر ہو یا خبیر ہو یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ بے سکونی دور ہوگی کہ یہ خبیر اللہ پاک کا مبارک نام ہے. اور جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر میں حاضرین کو سلام کریں اور قل هو اللہ شریف کی سورت پڑھیں. انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہوگی، روزی روزگار میں بھی برکت ہوگی. اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو پھر چونکہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر گھر میں مسلمان کے ہر گھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح مسلمان کے گھروں میں ہوتی ہے. تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے یہ عرض کریں، خالی گھر میں جب داخل ہو کوئی نہ ہو، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو تحیاتوں میں ہم پڑھتے ہیں تو اتنا یہ سلام اس طرح عرض کریں سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی ہے یا سویا ہوا ہے یا جاگ بھی رہا ہے اس میں بھی اگر سرکار کو سلام عرض کیا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے عرض کی، یعنی اپنی تنگ دستی اور مفلسی کی شکایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ پڑھو. اس شخص نے ایسا ہی کیا. اللہ پاک نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی یعنی پڑوسیوں کی بھی خدمت کی. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں برکت کا نسخہ ارشاد فرمایا گیا. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے. حوالہ ابن ماجہ جلد 4 پیج نمبر 9 حدیث نمبر 3260. کھانے کا وضو نماز کے وضو میں فرق ہے، یہ ذہن رکھیے گا. کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گٹوں تک یہاں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. اس موضوع پر اگر ان 2 باتوں پر بھی آپ کی رہنمائی مل جائے کہ بے سکونی عموماً جیسے کام کاج کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے بعض اوقات ایسے کرائسس ہوتے ہیں کہ انسان اچھا بھلا کاروبار ڈیولپ کرتا ہے اور ایک دم سے اس کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات وہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا ہو گیا، یہ کام کاج نقصان ہو گیا. تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات ٹینشن کریٹ ہوتا ہے. اور دوسری بات آپ سے یہ بھی اگر رہنمائی مل جائے کہ گھر میں اگر کوئی اچھا کما رہا ہے تو ظاہر گھر والے سارے سیٹ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کو کرائسس ہوئے اور اس نے کم کمانا شروع کیا تو گھر میں اس کو وہ ریسپانس نہیں ملتا ہے بلکہ تانے مل جاتے ہیں.
تو اگر اس معاملے میں ہماری رہنمائی ہو جائے کہ خود اگر کسی طرح کوئی کاروبار میں نقصان ہو تو کرائسس میں آئے تو اس وقت اپنے آپ کو کیسے سنبھالے، اور گھر کا اگر کوئی فرد کما رہا تھا اور ویسی اب کمائی نہیں ہے، اس کے کاروبار میں کچھ کمزوری آ گئی یا حالات کے حساب سے، تو گھر والوں کا اس موقع پہ کیا سلوک ہونا چاہیے، اس پر اگر کچھ آپ کے مدنی پھول مل جائیں۔ دیکھو، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلا کرتی ہے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی صحت کبھی بیماری، کبھی مال میں بڑھوتری تو کبھی کمی، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے نا۔ اب یعنی کہ میں آپ کو اس مثال سے سمجھاؤں کہ ہم لوگوں کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہاں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا ایک ولیہ گزری ہیں، ان کے قریب سے کوئی نوجوان گزرا جس نے سر پہ پٹی باندھ رکھی تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو اچھا، سر میں درد ہو رہا ہے تو تم نے شکایت کی، پٹی باندھ دی کہ دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا۔ تو وہ کیسے؟ تو اور کیا، تم نے کبھی مطلب اللہ کی اتنی نعمتیں جو تم کو ملی اس کی شکرانے کی پٹی بھی باندھی؟ کتنے پیارے انداز میں، اگر کوئی عقل مند ہو تو وہ اس کے لیے کافی ہے، یہ وہ سمجھ آ جائے گی۔ یعنی اتنا کما رہے ہیں، بینک بیلنس موجود ہے، گھر میں گولڈ کے بسکٹ یا بسکٹ گولڈ کے یہ سنبھال کے رکھے ہیں، وہ کیا نہیں رکھا۔ اب 2 دن تھوڑا آئی تنگ دستی، لگتا ہے کسی نے کروا دیا ہے، اور سامنے والا دکاندار ہے نا، مجھے دیکھ دیکھ کر کچھ پڑھ رہا تھا اور پھونک رہا تھا، اب بیچارہ سانس لے رہا تھا اور کچھ درشی پڑھ رہا تھا، یہ اس نے کچھ کروا دیا ہے۔ آج صبح سے بس اس منوس کا چہرہ میں نے دیکھا ہے، کہا کہ میری قریب سے نہیں گزرتا۔ تو بھائی منوس تو ہوا کہ تو نے ایک درود پاک پڑھنے والے پر بدگمانی کی، ایک مسلمان پر، کہ مجھ پر پھونک رہا ہے، تو اس نے نہیں پھونکا، اس نے سانس لیا بیچارے نے۔ تجھے دیکھا تو ایک آدمی تو دیکھنے پر پابندی تو نہیں ڈال سکتے نا، ایک دوسرے کو سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تمہاری بدگمانی کی نحوست سے تم منوس ہوئے، اور تمہاری بدگمانی کی وجہ سے آج تمہارے قریب کو گاہک نہیں آیا، اور بیچارہ اس کو تم یار وہ سمجھتے اس نے کچھ کر دیا ہے۔ تو یہ حالت ہے یار۔ آپ نے کبھی کسی پر جادو کیا یار؟ تو ہر بات میں لوگ بولتے ہیں جادو، کس نے کچھ کر دیا ہے، اور کاروبار میں بندش کروا دی ہے، یہ کر دیا ہے، کسی نے یوں مٹھ ڈال دی ہے، کالا علم کر دیا ہے۔ یہ ہے کہاں کالے علم کرنے والے؟ اور کون کرواتا کالا علم یار؟ ماں بیٹے کو بولتی ہے اس نے کروا دیا، بیٹی ماں کو بولتی ہے، اور ساس بہو تو ایک دوسرے کو بولنا تو عام ہے کہ اس نے کچھ کروا دیا بہو نے، میرا بیٹا اب ہم کو جواب ہی نہیں دیتا۔ اور بہو بولتی ہے کہ میری ساس نے اپنے بیٹے کو قابو میں رکھنے کے لیے کچھ ایسا کر دیا کہ میری طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو اب جائیں تو جائیں کہاں؟ مدینے۔ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ تو یوں مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسروں پر بدگمانیاں کر کے خود اپنے ہاتھوں برکتوں کو زائل کرتے، ختم کرتے اور دور بھگاتے ہیں، اور دوسروں کے سر پہ ڈال کر اور اپنے لیے آخرت کے مسائل کھڑے کرتے ہیں، کہ بدگمانی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ کبھی نرم گرم ہوا تو آدمی سوچے کہ یار 2 دن سے کاروبار ٹھپ ہوا ہے نا، پرسوں کیسا تھا، اس کا شکر ادا کیا نہیں نا؟ وہ موج میں آ گئے تھے، خوش ہو گئے تھے، 2-4 اور فضول خرچیاں بھی کر ڈالی، بہت تگڑا مطلب ہے نا کاروبار ہے۔ کبھی کوئی گاہک آ کر الٹی سیدھی بات کر دے، انہیں دام بہت کم کروا دے، تو ہم رنجیدہ ہو جائیں یار۔ اس ہفتے جو ایک گاہک کے ساتھ تگڑا آیا تھا یار، جو بولا منہ بولا دے کے چلا گیا، اور پورے دن کی کمائی اس ایک گاہک میں ہو گئی۔ اس کا شکر ادا کیا؟ اس کا کسی سے تذکرہ کیا؟ یار ایسا آیا تھا یار، آج تو موج لگی ہوئی ہے، آج تم کو چائے پلاتا ہوں میں۔ ہاں، تھوڑا کاروبار ٹھپ ہوا،
आज यार पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा है, तो हाँ भाई अब घर में भी गुस्सा आ रहा है, ज्यादा बात नहीं करो, आज कारोबार नहीं हुआ है, ऊपर से तुम मतलब झगड़े कर रहे हो। तो इस तरह हम लोगों का जहन बड़ा यानी कि माइनस जहन है। अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी हैं, हम इसकी कभी गिनती करते हैं? किधर दर्द हो रहा है? सर में हो रहा है, और कमर में हो रहा है, और कहाँ हो रहा है? घुटने में हो रहा है, और 3 जगह दर्द हो रहा है। अच्छा, देखने की नेमत सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। सूंघने की अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने की अल्हम्दुलिल्लाह, चलने की नेमत मौजूद, पकड़ने की मौजूद, सोचने की सलाहियत मौजूद, समझने की सलाहियत मौजूद, अक्ल सलामत, खाना हजम हो जाता है। तो यार इतनी सारी नेमतें तेरे वजूद के अंदर है, कभी इसकी गिनती करी? या खाली ये 2 दर्द हो गए, 2 तकलीफ हो गई, बुखार चढ़ गया तो 100 और इतनी डिग्री था, बड़ा चढ़ा कर। अच्छा पूरे दिन बुखार आया, उतरा चढ़ा, तो जो सबसे ज्यादा स्कोर था ना बुखार का जिस वक्त, वो बताया जाएगा यार आज तो मुझे 103.5 बुखार हो गया था। इससे पहले कितना था ये नहीं बताएंगे यार, क्योंकि वो 99.5 था या 100 और आधा था। और जिस वक्त बता रहे हैं इस वक्त क्या है, इस वक्त तो पसीना आ गया, थोड़ा बदन ठंडा हो गया है, ये आप पूछेंगे तो बताएगा, वरना कहेगा 103.5 105 बुखार मुझे आ गया था। तो ये हालत है हम लोगों की, यानी कि तकलीफ बड़ा चढ़ा बढ़ा कर बयान करनी है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वालेसलातु वस्सलाम पर कुर्बान, इनके इरशाद की, इनके कौल की हिकायत कुरान ने की है, वइज़ा मरिदतु फहुव यशफी, और जब मैं बीमार होता हूँ वो अल्लाह पाक मुझे शिफा देता है। मेरी प्यारी बात की, और हम लोग तो इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, इधर शिकायत उधर शिकायत, वो ढोल पहन लेते हैं, जरा सी तकलीफ आती है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। जय सोना मेरे दुख विच राजी, जय सोना मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले पावा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा पहले जैसे कमा के नहीं ला रहा, बच्चों के अब्बू शौहर जो है वो भी अब उनकी आमदनी ऐसी नहीं रही, तो अब ऐसे ख्यालात जब आते हैं तो इसमें हम अपने आप को कैसे संभालें? इतना तो मैंने संभाला दिया आपको यार, रहा क्या है भाई, इतना कमा के दिया उसका हिसाब करो ना यार। घर में है क्या फाके हो रहे हैं, कितना संभाल कर, 1 महीने का राशन, 6 महीने का राशन, 2 महीने का राशन, इतने जोड़े कपड़े के गिनती भी पता नहीं कि हैं कितने, जूते कितने ये भी नहीं पता, और जो संभाल के गोल्ड जो रखा है अंदर के खाने में वो कितना है वो भी भूल गए। वो तो बच्चों का काम आ गया ना, मरने के बाद आपने थोड़ी इस्तेमाल करना है, माँ थोड़ी इस्तेमाल करेगी, वो मरने के बाद वो बारिश पर झगड़ा करेंगे, इतना गोल्ड था और उतना गोल्ड था तुमने निकाल के रख दिया है, तो ये होएगा। एक मैं जनरल नक्शा खींच रहा हूँ, तो ये मतलब इतना सारा है, फिर भी हल में मस्जिद का नारा है कि और चाहिए और चाहिए। वो हम इंग्लिश में पोयम पढ़ा करते थे, बल्कि शायद पोइट्री कह सकते हैं, छोटी पोयम। The pigeon said, "Coo, what shall I do? I have not enough food for a family of 2. Foolish bird, said the hen, my family is 10 and we all live like gentlemen." यानी पिजन माने कबूतर, कबूतर ने कहा, कू ने कहा अपने, तो कबूतर ने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास ज्यादा खाना नहीं है, हम दो की फैमिली है, हम मियाँ बीवी हैं, खाना ज्यादा नहीं है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। तो मुर्गी ने इसको डांटा, फुलिश बर्ड, ओ बेवकूफ परिंदे। मुर्गी कहने लगी, ओ बेवकूफ परिंदे, तू ये कहता है कि मैं क्या करूं, 2 के लिए तू मतलब परेशान है,
मेरी फैमिली, मेरा खानदान 10 पर है, या कितने मेरे चूजे इर्द गिर्द मंडला रहे. My family is 10 and we all live like gentlemen. हम तो मौज कर रहे हैं, अल्लाह देता है और खाते हैं, तो नाशुक्री करता है. तो यूं मतलब अल्लाह पाक भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है. हम लोग कितना जमा करते हैं? फ्रिज हमारे घर में है, कितना उसमें अभी तक बकरीद का गोश्त चल रहा है ना? अच्छा, चल रहा है ना? अच्छा. तो यानी कितना हम संभालते हैं, कितना राशन और कितनी ग़िज़ाएं हमारे पास हैं, कितने चीज़ें नेमतें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम मतलब परेशान हैं कि हाय नहीं है, आटा नहीं है, खाना नहीं है, महंगाई हो गई, फला हो गया, ये हो गया. कभी तो अल्लाह का शुक्र अदा करें. तो इस तरह मतलब है कि हम नाशुक्री की वजह से जो है, ये नाशुक्री बहुत खराब चीज है. ये जो बलम बिन बाऊरा, जिसका कुरान में तस्करा है, बलम बिन बाऊरा का, बड़ा बदबख्त था. अच्छा, इससे पहले बड़ा इबादत गुजार था. उसकी इतनी बड़ी शान थी कि लोहे महफूज की इबारतें पढ़ लेता था. लेकिन ये बदबख्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करने के लिए निकला मस्जिद दौलत के लालच में, और जो बद्दुआ करता था उसके हक में होती थी, यहाँ तक उसकी जबान सीने पर लटक गई और बेईमान होकर मर गया, कुफ्र पर मर गया. तो इसके बारे में बुजुर्गों के इस तरह के अक़वाल मौजूद हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर एक बार भी बलम बिन बाऊरा ने मेरा शुक्र अदा कर लिया होता ना, मैं इसको कुफ्र पर ना मारता. ये ऐसा नाशुक्र था, अगरचे नेक परहेजगार था, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता था. तो नेक की परहेजगारी की तौफीक किसने दी? तेरा कमाल है, ये रब का करम है, खुदा की कसम उसी का करम है. हम उसका नाम ले रहे हैं, ये उसी का करम है. आप इधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूं, हम अल्लाह के दीन की बातें कर रहे हैं, ये अल्लाह ही का करम है. वरना कितने से जो बेचारे इधर उधर क्या क्या कर रहे होंगे, ये उसकी दी हुई तौफीक है, कभी आए. तो इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र, लफ्ज अल्लाह कहा, ये उसका करम है. उसका करम ना होता, वो ना चाहता, हमारे मुंह से अल्लाह का नाम कभी भी ना निकलता. तो इसका शुक्र कि या अल्लाह तूने अपना नाम लेने की मुझे तौफीक बख्शी, तेरा शुक्र है. या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम मदनी मुज़ाकरे में जमा होकर तेरा दीन सीख रहे हैं. हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने का ज़हन बन जाए ना, तो बेड़ा पार हो जाए, सारी नहुसतें दम तोड़ जाए. जिसको हमने नहुसतें समझ रखा है, नहुसत सिर्फ गुनाह में होती है, ये याद रखिए. और बाकी कोई चीज़ मनूस नहीं है. मनूस गुनाह करने वाला मनूस हो जाता है, यूँ समझ लो. और जिस लम्हे गुनाह किया गया, वो लम्हा इस गुनाह करने वाले के हक में मनहूस होता है. वरना हर चीज़ को मनूस बोलते रहते हैं. किसकी शक्ल दिख रही है कि वो हो गया, ये बिल्ली काली निकल गई आड़े से, और पता नहीं क्या क्या, ये सब बदशगुनी जो होती है ना, ये जायज़ नहीं है इस्लाम में. ये हो रहा होता हमारे यहाँ. अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. हजरत इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दो चीज़ों से मायूस हो जाओ, आराम से रहोगे. एक ये कि तुम को दूसरों के नसीब की चीजें मिल जाएंगी, इससे मायूस हो जाओ कि दूसरे के नसीब चीज तुमको नहीं मिलेगी. दूसरे ये कि तुम्हें तुम्हारे नसीब से ज्यादा मिल जाएगा, ये भी मत सोचो. जितना नसीब में उतना मिलेगा, जो दूसरे के नसीब का है वो तुमको नहीं मिलेगा. ये बहुत प्यारे मतलब मदनी फूल है. इसको अगर आदमी ज़हन में बना लेना कि जितना नसीब में वो तो मिलकर रहेगा. तो आज अगर कारोबार ठप है, कुछ कमज़ोर हो गया, तो नसीब में यही था मेरे. कल ज़्यादा था, वो भी मेरे नसीब में था, ज़्यादा मिल गया. भूखा तो नहीं मर गया मैं, प्यासा तो नहीं मर गया, अल्लाह का करम है. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है कि बाद लोग शलवार में नाड़ा डालने के लिए कलम या मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? मजीद रहनुमाई फरमाएं. जज़ाकल्लाहु खैरा. नाड़ा डालने की वो आती तो है, मतलब
لیکن اب کسی نے ڈالا اس سے تو پتہ نہیں اس کو عرف میں بے ادبی. اور قلم سے بھی اللہ کا نام لکھتے ہیں. کیوں مطلب بچے تو اچھا لیکن اب نہیں یہ عام تو نہیں اس طرح کرنا. ناڑا ایک داڑھی ڈالنے کی آتی ہے, اسٹیک آتی ہے ایک چھوٹی سی, آسانی بھی اسی سے ہوتی ہے. مسواک سے تو پتہ نہیں کیسے ڈالتے ہوں گے, تو ڈوری کو پکڑے گی نہیں تو پھسل جائے گی. تو بہرحال ہے کہ مسواک یہ سنت ادا کرنے کا آلہ ہے, اور اس کا احترام اتنا ہے کہ وضو کے بعد جب یہ وضو کے لیے قابل نہ رہے, چھٹی ہو جائے, تب بھی اس کو دفن کیا جائے, کچرا کنڈی میں ڈسٹ بین میں نہ پھینکی جائے, اس کا ادب کیا جائے. اس طرح قلم بھی کم ادب کی چیز نہیں ہے. اس سے حدیث لکھتے ہیں, آیت لکھتے ہیں, اللہ کا نام لکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ اچھا تو ہم لکھ ہی لیتے ہیں نا اس سے. تو یہ یوں ادب کی چیز ہے. تو اس لیے وہ ناڑی ڈالنے والی جو جگہ ہے وہ ادب والی جگہ ہے نہیں. تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے, لیکن اس سے بچنا بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ محرم الحرام شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے, اور الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی یوں بھی ہے کہ مدرسۃ المدینہ کورنگی ڈسٹرکٹ کے تقریباً بڑے بڑے طلباء کرام اور ان کے سرپرست بھی حاضر ہیں, اور الحمدللہ اسی طرح جامعۃ المدینہ کے بھی طلباء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں, اور ملک بھر سے آئے ہوئے عاشقان رسول ڈونیشن سیل والے اسلامی بھائی, ان کا تربیتی اجتماع جاری ہے, اور الحمدللہ 1800 کے قریب یہ اسلامی بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں اور آج مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. ماشاءاللہ. اور کورنگی ڈسٹرکٹ کے قاری صاحبان بھی ہیں, لانڈی ٹاؤن, کورنگی ٹاؤن, شاہ فیصل ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن, اور ان کے دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ماشاءاللہ جیسے اعلان ہوا ہے کہ آج سے جو مدنی مذاکروں کا آغاز ہوا, یہ 11ویں شب تک یعنی محرم کی 11ویں تاریخ, یعنی کل 12 مدنی مذاکرے ہوں گے. روزانہ کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت کی یہاں حاضری بھی ہوگی, اور نیاز کا بھی اہتمام جیسا کہ ہوتا ہی ہے, لنگر کا اہتمام. تو کیا ہی اچھا ہمارے عاشقان صحابہ و اہل بیت جو نیاز کا بھی اہتمام کرتے ہیں, جو یہاں بھی موجود ہیں, وہ بالخصوص ہمارے لنگر رضویہ کے حوالے سے بھی ضرور تعاون فرمائیں, تاکہ یہ جو عاشقان صحابہ و اہل بیت آتے ہیں یہاں پر, تو ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے, اور جو روزہ رکھتے ہیں تو ظاہر انتظام تو ہوتا ہے. سحری بھی آج جو میں نے آفر کی تو وہ ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں جھٹکے میں, مفت تو نہیں ہوتا کچھ بھی. اور ظاہر ہے یہ زکوٰۃ خیرات تو ہم اس میں استعمال کرتے نہیں, صاف ستھرا پیسہ جو ہوتا ہے جو جیبوں سے نکلتا ہے. اور ابھی بھی یہ تقریباً 1500 سے 1800 اسلام بھائی تو یہ 3 دن سے ہیں, اور ابھی اوشر والے آ رہے ہیں, ان کی تو کہہ رہے ہیں 7100 کی تو بکنگ ہو چکی ہے. 7100 7100 یا رسول اللہ. الحمدللہ. پھر کچھ نہ کچھ اور بھی آتے ہی اب روزانہ مدنی مذاکرے, تو یہ تو کروڑوں روپے خرچ ہو جائے گا کیا 10 دن میں. تو جلدی جلدی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں. جیب میں تو نہیں ہوگا, وہ گھروں میں سے, تجوریوں میں سے. تجوری تو پرانی چیز ہو گئی, جہاں سے بھی بارہ لے گئے تو اس کا خزانے کا منہ بھر دیں ہمارے. اس کو لنگر رضویہ کی نیت سے ڈالیں کہ یہ نہیں کہ یہ انہی دنوں میں ان پر خرچ ہو جائے گا, اب بچ گیا تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے دینے کے لیے. تو سارا سال ہمارا تو لنگر چلتا ہی رہتا ہے. نام اس کا لنگر رضویہ رکھا ہم نے اعلیٰ حضرت کے نام پر رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ ضرور کھچڑے اور جو بھی آپ پکاتے ہیں اللہ قبول کرے, تو اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر ہمارے لنگر رضویہ کو بھی بھر دیں. کھچڑا تو یہ عوام جو نمازی بے نمازی ہر طرح کے لوگ لوٹ مار کر کے لے جائیں گے آپ کا, اور یہاں تقریباً کھانے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے دین سیکھنے کے لیے کہاں سے آتے ہیں. تو جس کو کہتے ہیں نیک نمازیوں کے پیٹ میں جائے گا, امکان یہ ہے زیادہ ہے آپ کا لنگر رضویہ. تو ضرور اس میں بھی حصہ لیجیے آپ, اور پیغامات بھی دیجیے. آپ چاہیں تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی فلاں دن کا سارے دن کا خرچہ میری طرف سے, بھائی کتنا اماؤنٹ ہے, یہ حاجی امین جنہوں نے اعلان کیا, ان سے مشورہ کر لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لنگر صحابہ و اہل بیت, آپ کھچڑا ہی کھلانا چاہتے ہیں نا, یہاں کھلا دیں. اب بازار میں واہ واہ ہو, اب لوگ آپ کے پیچھے بھاگے, مجھے دے.
تو یہاں نہیں اللہ کے نیک بندوں کو آپ کھلا دے کھچڑا، امام علی مقام امام حسین اور شہیدان کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کھچڑا کھلا دو، جو چاہیں آپ کھلا دیں. ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر کھچڑا ہی کھلانے کا جی چاہتا ہے تو یہ فیضان مدینہ آپ کے سامنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام ماشاءاللہ آج حاضر ہوئے ہیں، تو ان میں سے چند طلباء کرام آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدرسۃ المدینہ لانڈی نمبر 1 مدرسۃ المدینہ قبہ مسجد سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. میرا یہ سوال ہے کہ یا مرشدی، حرمت والے مہینے کون کون سے ہوتے ہیں؟ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 تو لگاتار ہیں اور ایک الگ. تو الگ جو ہے وہ رجب، یہ بھی حرمت والا. جس حرمت میں نے عزت خصوصیت کے ساتھ اس کو حرمت والا کہا گیا. تو رجب ہے، پھر 3 کنٹینیو ہیں، ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم. تو یوں کل 4 مہینے حرمت والے ہیں. قرآن کریم میں 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، لیکن ان مہینوں کے نام کھلے لفظوں میں بیان نہیں کیے گئے. پھر یہ حدیثوں میں ان مہینوں کے نام حدیثوں میں بیان کیے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم. صاحب مدینہ الصلاۃ والسلام تینت اڑس واللہ الصلاۃ والسلام. میں آپ کو اپنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن الحسینوی جنتی جنتی. پیارے امیر اہل سنت، ہجری اسلامی سال کا آغاز کب ہوا؟ نیو اسلامک سال کی کوئی دعا ہو تو ارشاد فرما دیجیے. نئے ہجری سن کا سال 1444 آج پورے ہونے والے ہیں. 1444 سال پہلے سے ہجری سن کا آغاز ہو چکا ہے. اور کیا آپ پوچھا؟ نئے سال کی دعا. ہاں بھائی، نئے اسلامی سال کی دعا. آج نیا سال ویسے شروع نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے مکہ مدینے میں ہو گیا ہو، لیکن مجھے اطلاع نہیں ہے، وہاں شاید ہو گیا ہو، ہے نا. حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نئے سال یا مہینے، نئے سال یا نئے مہینے کی آمد یعنی آنے پر صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. یہ نئے سال کی دعا، یہ اسلامی مہینوں کے فضائل، پیج نمبر 22. یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جس میں 12 مہینے کے فضائل لکھے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ بڑا چٹپٹا سیگمنٹ ہے. میں چٹپٹا اسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اصل میں میرے سامنے جو ڈش رکھی ہے نا وہ چٹپٹی ڈش لگ رہی ہے، کیونکہ میرے سامنے جو ہے وہ چٹپٹی نہاری ہے، بیف نہاری، اور وہ بھی قربانی کے گوشت کی بیف نہاری. آپ کو صلاح تو نہیں مار سکتا میں، کیونکہ آپ کھا نہیں سکیں گے، کیونکہ مجھے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو میں کھا کر انجوائے کرتا ہوں اور آپ دیکھ کر انجوائے کریں. تو میں کھانا شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ بیف نہاری اور قربانی کے گوشت کی بیف نہاری کیوں رکھی ہے. تو شروع کرتے ہیں کھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرما گرم نہاری، ماشاءاللہ. میں نے جیسے کہا تھا کہ ٹیسٹی لگ رہی ہے، واقعی ٹیسٹی ہے. اور میں نے کچھ کہا تھا کہ میں نہاری کھانے کے بعد بتاؤں گا کہ بیف نہاری اور قربانی کے گوشت کی نہاری کیوں. اس کی وجہ یہ ہے، محرم شروع ہوتے ہی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے ہی قربانی کا گوشت کھا کر ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ قربانی کا گوشت اگر محرم یا محرم کے بعد کھائیں گے تو یہ کھانا جائز نہیں ہوگا. ہے نا حیرانی کی بات؟ اب یہ کتنا درست ہے یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. پلیز شیخ بتائیے کہ محرم الحرام سے پہلے قربانی کا گوشت کھانا اور کھا کر ختم کر جانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ حقیقت یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ممکن ہو تو 100 سال تک بھی کوئی کھائے تو اس کو منع نہیں ہے. کوئی اس کا ٹائم پیریڈ نہیں ہے، جب چاہے کھا سکتے ہیں. اور جب کھائیں تو بیچ میں سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے کھانا شروع کرنا چاہیے کہ بیچ میں برکت اترتی ہے. تو برکت کے اترنے کی جگہ اور ہے اور برکت کے لینے کی جگہ اور، تو اپنے قریب سے کھایا جائے. ہاں اگر مختلف چیزیں ہوں ایک ہی ڈش میں، پلیٹ میں، تو اب یہ کہ وہاں سے لا سکتے ہیں اس طرح. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، مسند امام احمد حدیث نمبر 25218. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں سفر سے واپس آئے. ہم نے کھانے کے لیے قربانی کا گوشت پیش کیا تو آپ نے فرمایا میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لوں تب تک نہیں کھاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا قربانی کا گوشت ذوالحجہ سے ذوالحجہ تک کھا سکتے ہو. ایک سال تک کا آپ نے پیریڈ بتا، ذوالحجہ سے ذوالحجہ تک کھا سکتے ہو. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی قربانی کا گوشت کھانے کی کوئی مدت نہیں، اسے سارا سال کھایا جا سکتا ہے. یہ جو ذوالحجہ ہے نا، جیسے میں نے کہا 100 سال تک جیے گا کون کے کھائے گا. مثال تو حدیث پاک میں کہ سال بھر تک بھی کھاؤ تو اس سال بھر میں حصر نہیں ہے، ایک مثال ہے کہ جب جتنی مدت میں آپ جتنی مدت تک اس کو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. سارا سال بھی اس کو کھا سکتے ہیں، سال سے زیادہ تو شاید کوئی رکھتا بھی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم پائے اٹھا کر رکھ لیتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 1 ماہ بعد کھاتے تھے.
حوالہ سبل الہدا والرشاد، جلد نمبر 7 پیج نمبر 101. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ حوالہ جو آپ نے بھیجا اسی کا ہے، اور یہ حوالہ اس کا حدیث کی کتاب کا حوالہ مسند امام احمد پیج نمبر حدیث پاک نمبر 25,047. یہ ماشاءاللہ پیغام آیا ہے کہ مکہ پاک مدینہ پاک میں آج پہلی محرم الحرم. جی تو یوں محرم شریف میں ہم ایک طرح سے داخل ہو گئے کہ دنیا میں محرم شریف تشریف لا چکا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو ہم یعنی جیسے جہاں بیٹھے ہیں اس وقت یہاں محرم کی ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی. کل رات اس وقت زندہ بچے تو ہم محرم کی فضاؤں میں ہوں گے انشاءاللہ، برکتوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حکومت آدھی دنیا پر تھی، اس دور میں خوشحالی بھی تھی، تو یہ حکومت کس طریقے سے قائم ہوئی؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اگر آج جو ممالک موجود ہیں انہوں نے ترقی کرنی ہے تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کس طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں؟ بہت لمبا ٹاپک ہے یہ تو، آج عمران چاہیے جو بیان کرتے ہیں ان کا بیان سنا جائے. اس طرح کے بیانات کرنے میں یہ ماشاءاللہ ماہر ہے. یہ واقعی ہے نا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اتنے ملک لوگوں کے پاس ہیں جو اس پہ ہی مطلب ہے نا کہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، اور کوئی اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بعض ہے نا اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی نے اس پر روپ ڈالا ہوا ہے، کوئی یہیں اس پر دادا گیری کر رہا ہے. یہ نظام بنے ہوئے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آدھی دنیا پر حکمران تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکمران تھے، اور بھی تو ایک مسلمان بادشاہ ہوئے. حضرت ذوالقرنین یہ بھی پوری دنیا پر حکمران تھے. اب کیسے حکومت کرتے ہوں گے؟ نہ مطلب ٹرینیں تھیں، نہ بسیں تھیں، نہ کاریں تھیں، اسکوٹر بھی نہیں ہوتی تھی، انجن بھی نہیں ہوتے تھے، ہوائی جہاز تو دور کی بات ہے. گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، اور ہماری طرح روڈ بھی کلیئر نہیں ہوتے تھے. پھر بھی حضرات کس طرح ڈیلنگ کرتے ہوں گے؟ نہ ٹیلی فون، نہ کوئی رابطہ، ایک مہینے تک تو خط بھی نہیں پہنچتا ہوگا. کس طرح پھر بھی ان صاحبان کا خلوص تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ سفر کے دوران جب ہم نماز کے لیے رکتے ہیں تو پیٹرول پمپ یا مختلف جگہ پر جو مساجد بنی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں مرد حضرات تو اپنی نماز ادا کر لیتے ہیں، جو خواتین ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ان کے لیے ایسی جگہوں پر پردے کا انتظام نہیں کیا ہوتا. کیا وہ اپنی سواری میں ہی نماز پڑھ سکتی ہیں یا پھر مسجد کے اندر جا کر کونے میں یا کسی جگہ پر اپنی نماز ادا کریں گی؟ بالکل، مسجد میں کہیں کونے خدرے میں کوئی تو جگہ مل جائے گی. شاپنگ مال میں تو جانے کے لیے جگہ ملتی ہے خواتین کو، اور خواتین بھی بولنا نہیں چاہیے نہیں بے پردگی. یعنی کہ شاپنگ سینٹر میں جائیں گے تو ساری خریداریاں تو یہ کرتی ہیں، اس کو پردہ تو نماز پڑھنے کے لیے تو پردہ تو نماز پڑھنے کے لیے بھی چاہیے اور وہاں بھی چاہیے. تو یوں مسجد میں جگہ مل جاتی ہے، لوگ بلکہ احترام کر کے ہٹ بھی جائیں گے، جگہ دے دیں گے تو کونے کھانچے میں نماز پڑھ لے. بے شک اگر ایسا ہے کہ غیر مردوں کی نظر پڑنے کا وہاں حساب کتاب ہے تو اپنے منہ پر نقاب بھی ڈالی رہے، بھلے اسی پہ سجدہ کرے، نماز نہ چھوڑے. اور گاڑی میں نماز نہیں پڑھنی، باقاعدہ پروپر طریقہ جو نماز کا اس کے مطابق پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی ایک سوال ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے
تو مسجد کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کی عبادت کے لیے جگہ، مخصوص جگہ، تو یوں اس کو مطلب مجازن یہ نام دیا گیا، ورنہ تو ہر چیز اللہ کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں سب اللہ کے لیے. تو تیرا میرا گھر بھی تو اللہ کا ہے، ہمارے پاس جو بھی رقم ہے وہ بھی تو اللہ کی ہے، ہماری جان بھی اللہ کی ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے. تو یہ مسجد کی خصوصیت ہے کہ اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، کہ یہاں اللہ پاک کی یہ مسجد ہوتی ہے اللہ پاک کی عبادت کے لیے مخصوص. تو یہ اس لیے اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے نا. یعنی وہ مقام کے جہاں پر اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کو اضافت تشریفی یعنی عزت کی وجہ سے ان چیزوں کو اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے. اللہ کی خاص نشانی اونٹنی، ناقت اللہ، یہ قرآن میں کہا گیا نا، تو اللہ کی اونٹنی صالح علیہ السلام والی. ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، لیکن اس کی ایک عظمت تھی، وہ تو بہت برکت اونٹنی تھی اور پہاڑ سے نکلی تھی. اللہ پاک نے اس طرح اس کو پیدا کیا تھا. یہ مطلب بہت عجوبہ ہے نا یہ. اور یہ اونٹنی جنت میں جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سیدی ایک اسلام بھی کہہ رہے ہیں کہ زبان کی لکنت کیسے دور ہو، اس کے حوالے سے ارشاد فرما دیجئے. فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ آیات مبارکہ ہیں پارہ 16 سورہ طٰہٰ 25 تا 28. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یکم محرم الحرام کو جو بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے وہ ضروری ہے کہ ایک نشست ہی میں پوری کرنی ہے، یا پھر اس کو کچھ صبح لکھ سکتے ہیں، کچھ دوپہر کو، کچھ شام کو، اس طرح کر کے بھی پوری کر سکتے ہیں. میری اور والدین کے لیے بخشش کی دعا فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. یہ لکھا نہیں کتاب میں کہ ایک نشست میں لکھنی ہے، چند نشستوں میں. تو جس طرح ممکن ہو لکھ لیجئے، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی لکھیں گے تو انشاءاللہ برکت ملے گی. پر لکھنا صحیح ہے، لکھتے بھی اسپیڈ میں جب لکھتے نا تو شارٹ ہینڈ میں، تو پھر وہ لکھنا بعد اوقات وہ پھر بسم اللہ رہے گی نہیں. اگر ایسے کو فاحش غلطی کی، بڑی غلطیاں کی تو آہستہ آہستہ درست طریقے پر لکھنا ہے. زیر زبر پیش وغیرہ نہ لگائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدرسۃ المدینہ کے ہی چند 2 طلبہ کرام آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صوبان آزاد طاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 4 سے بات کر رہا ہوں. یا مرشدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا اسلامی نئے سال کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ کیا رمضان المبارک کی طرح محرم کا چاند دیکھنا بھی ضروری ہے؟ رمضان شریف کا چاند دیکھنا تو واجب کفایہ ہے، اور محرم کا چاند دیکھنا واجب نہیں ہے، نہ واجب کفایہ ہے. اور محرم شریف چونکہ ایک نیا سال ہے، یہ میں اس کو فاروقی سال بھی کہتا ہوں، کہ حضرت عمر فاروق، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجری سن کو جاری کیا تھا. تو اس کی مبارکباد دینے میں کوئی نہیں. مبارکباد دینا کوئی اس میں برکت کی دعا ہے، بھئی نیا سال مبارک ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ نیا سال آپ کے لیے برکت والا ثابت ہو، آپ کو اس کی برکتیں ملیں.
तो अच्छा एक दुआ ही है, मुबारकबाद ये दुआ है, तो कोई हर्ज नहीं है मुबारकबाद देने में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मेरी अहले सुन्नत की खिदमत में सवाल ये अर्ज़ है, हम बातनी बीमारियों से किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं? अल्लाह अल्लाह, इसमें यह कि अच्छी सोहबत जरूरी है, बुरी सोहबत में तो बचना मुश्किल है। आदमी मतलब कीचड़ में खुद को सानता रहे और बोले कि मेरे कपड़े पर कोई दाग धब्बा ना हो, तो ये मुमकिन नहीं। तो बुरी सोहबत जो कीचड़ से भी बदतरीन है। ये कीचड़ कपड़े खराब करती है, बुरी सोहबत जो बातिन तबाह करती है, अंदरूनी न दिल को तबाह कर देती है, आमाल नामे को तबाह करती है। तो इससे बच्चे फिर नेक आमाल का रिसाला ये लें और इसके मुताबिक अमल करें, रोजाना अपने आमाल का जायजा लेकर इसके खाने पुर करें और अपने जिम्मेदार को जमा करिए। इस्तिकामत का एक तरीका है, तो इस तरह इंशाअल्लाह ये करते रहेंगे ना तो बातिनी बीमारियों का इलाज होता रहेगा। मुताला करें बातिनी बीमारियों के मुतालिक, तो एक किताब भी मकतबतुल मदीना ने छापी है जिसका नाम ही शायद बातिनी बीमारियों की मालूमात। हाँ, तो ये आप हासिल करें और इसका मुताला करें, तो इंशाअल्लाह इस तरह कोशिश करते रहेंगे, हाथ पैर मारते रहेंगे, तो बातिनी बीमारियों का इलाज भी होता रहेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये जो किताब है बातनी बीमारियों की मालूमात, ये आप मकतबतुल मदीना से 400 रुपीज़ की आप ख़रीद सकते हैं और इसके जो पेजेस हैं 352 इसके पेजेस हैं। माशाअल्लाह। हमें कुछ इस तरह का अमल बताएं जो हम अपने वक्त को कीमती बना सकें। जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, विरदे ज़बां रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। इसमें आ गया आपका जवाब। हर वो वक्त अच्छा गुजरा जिसमें नेकी की, हर वो वक्त बुरा गुजरा जिसमें गुनाह किया, बल्कि हर वो वक्त भी अच्छा ना गुजरा जो फजूल चला गया, खाली यूं बैठे हुए हैं मुंह बंद करके। तो एक लम्हा भी, एक सांस भी जाया ना, उसको कीमती कैसे बनाया जाए इस पर बंदा गौर करे। अब जैसे सोना, तो सोना तो सरासर खोना है, इसमें कोई इबादत तो हो नहीं सकती, लेकिन इसमें भी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ने अपने किसी मुरीद को मकतूब रवाना किया, लेटर, उसमें लिखा कि रात को जब सोएं, यानी जब भी सोएं तो ये नियत कर लें कि मैं इबादत पर इसके जरिए कुव्वत हासिल करूंगा, ताकत हासिल करूंगा। इबादत के लिए एनर्जी मिलती है सोने से। तो यूं आपका सोना जो आप फरमाते हैं कि सारा ये सोने का जो भी पीरियड है ये इबादत हो जाएगा। अच्छी नीयतें, फिर जबान बस जिक्रुल्लाह से तर रहे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कभी दुरूद पाक पढ़ते रहे, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया। तो इस तरह इंशाअल्लाह ये कि आप का कोई वक्त जो है वो जाया ना होगा। इस फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, कल कितनी दूर है। इस फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इसी आज कल में गंवाए हैं दिन क्या क्या। तो मतलब ये कि अपने आप को गालिबन ये कहना चाहते हैं कि कल कर लेंगे, आइंदा कर लेंगे, लेकिन ये कि कल देखी किसने, बहुत अभी आ सकती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तमाम माने कंप्लीट। देखिए अभी देखो रात है, अभी थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज की तैयारी हम कर रहे होंगे, वो भी जिंदा बचे तो, वरना कोई तो रात ऐसी आएगी जो हम दुनिया में नहीं होंगे।
तो यूँ फिर वो दिन को तो फिर सो जाएंगे रात भर थके हुए, तो फिर जोहर के लिए उठेंगे तो दिन का एक हिस्सा तो गुजर गया, फिर शाम आ जाएगी। तो यूँ वक्त जो है वो तेजी से वो जा रहा है। समझो कि अब हम हवाई जहाज में बैठे हैं और अपनी मौत की मंजिल की तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं। हर रोज हमारा वो जिंदगी का कम हो जाता है ना, छुट्टी का दिन जल्दी आए, खुशी का दिन जल्दी आए, है ना। लेकिन ये जल्दी आएगा तो जल्दी आए देर में आए, ये आएगा तो इतना वक्त जो आपका गुजरेगा ये आपको मौत से मजीद करीब तो कर देगा ना। अब तो इतने दिन बाकी है, फुला खुशी का जो है वो अपना वक्त आ जाएगा, इतने दिन बाकी है। ये जल्दी आप चाहते हैं गुजर जाए कि वो आंख खोले तो ये गुजर चुके हो, तो आपकी जिंदगी से ही माइनस हो जाएंगे। तो जो भी वक्त है उसको आप पकड़ने पर तो हम कादिर नहीं है, लेकिन ये अल्लाह पाक की याद में गुजरे तो ये कामयाबी है, वरना फिर नाकामी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ऐ रज़ा के यूं सहल कटे जुर्म के साल, रज़ा के यूं सहल कटे जुर्म के साल, सईदी SMS के ज़रिए एक सवाल है, माह मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से 10 तारीख तक रोज़े रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, सवाब का काम है। मुहर्रम शरीफ का हर रोज़ा एक महीने के रोज़े का सवाब लाता है। तो हमारे यहाँ तो बाकायदा हमने तो एक कैंपेन चलाई है ना, देखिए एक पैकेज दिया है कि जो पूरे माह मुहर्रम में चाहे 10 दिन में चाहे आगे पूरे हर दिन का रोज़ा एक महीने के रोज़े का बराबर है ना, तो पूरे महीने में 10 रोज़े रख ले तो वो मुमताज़ के बेस्ट, और अगर 5 रोज़े रख ले तो उसको हमारे यहाँ वो दूसरी कैटेगरी इसकी दी है कि बेहतर, और सिर्फ 2 रख ले अगर तो मुनासिब। तो 2 तो हमारे यहाँ रखने वाले लाखों हैं, मेरा हुस्न ज़न है 9 और 10 मुहर्रम। तो अब यह कि हमें अगर कारकर्दगी मिलती रहे अपने यहाँ के इस्लाह अमाल के जिम्मेदार को, तो इंशाअल्लाह ये कि ये कारकर्दगियाँ सुनाई जाती रहेंगी। नीयतें कि हम रखेंगे 10 रखेंगे 2 रखेंगे, 10 से ज़्यादा रखना ये भी इसमें शामिल है, पूरे महीने का रखे, अल्लाह तौफीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिद मिर्ज़ा भाई हैं, ये कह रहे हैं कि प्यारे बापा जान हम सफ़र में हैं, बस में नमाज का टाइम हो गया है, गाड़ी वाला गाड़ी नहीं रोकता, तो अब क्या बस में नमाज पढ़ सकते हैं? आखिरी वक्त तक वो न रोके तब तो बस में यानी कि फ़र्ज, वित्र और सुन्नत फज्र वो चलती बस में वो पढ़ ले, ये लिखा है कि पढ़ ले और बाद में इसको अदा कर ले। लेकिन ऐसा कम होता है कि बस वाले ना रोकें, आमतौर पे फैसिलिटी दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं होटल पे रुकते हैं। इनकी होटलें असल बंदी भी होती, बीच में नहीं रोकेंगे, इनके होटल बंदे होते हैं और वहाँ अब अल्लाह बेहतर जा रहे हैं, उसमें भी रिश्वतों का ही चक्कर आमतौर पे होता है कि होटल पे जहाँ ये रोकेगा इसकी पहले से इनसे तरकीब होती है कि यहाँ ये मुफ्त में बोटियाँ खाएंगे, तो ग्राहक पैसेंजर भी वहाँ कुछ ना कुछ लेंगे। तो इस तरह के बस वाले को होटल वाले की तो आमदनी की ये सूरत है, तो
तो 1000 रुपये कमा लेगा तो 50 रुपये ड्राइवर को खिलाने में क्या जाता है। ये मैंने मिसाल दी, 1000 और 50 तो पुरानी मिसालें हो गई। अब तो क्या देखे कि बस से वो 50,000 60,000 की हो सकता है कि बिक्री हो जाती हो। इस तरह मतलब ये करते हैं, ये नाजायज है ये तरीका, ये रिश्वत में आएगा ना, ये रिश्वत में आएगा। ड्राइवर जो खा रहा है वो हलाल नहीं खा रहा, ड्राइवर भी खाता होगा और पता नहीं मतलब वो भी खाते होंगे, अपने कंडक्टर भी खाते होंगे, जो भी इनका आपस में मुआहदा हो जाए। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये होटलों में ये इस तरह होता ही है, और शायद ये भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो तो कह नहीं सकते, हर जगह होता हो दुनिया में। बेचारों को शायद मसाइल पता ना होते हो इसके, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ तो इस तरह सफ़र मदीना में तो हमने देखा होटल पर रोकते हैं गाड़ी, तो वो उसमें मस्जिदें और करीब में होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं, जाए नमाज बनी होती हैं, तो इस तरह के बंदा नमाज पढ़ सकता है। या छोटा सफर है कोई ऐसा, तो मैं तो हवाई जहाज का भी सफर कोशिश यही होती है कि ने ऐसा टाइम लिया जाए जिसमें नमाज बीच में ना आए हवाई जहाज में। तो हवाई जहाज में नमाज खैर पढ़ी तो है मैंने नमाज है, लेकिन कोशिश होती है कि बाजू का ऐसे फ्लाइट होते हैं कि वो नहीं मिलते, नमाज आती ही आती है उसमें, तो फिर वुजू का प्रॉब्लम और ये सब होता है। और कोशिश इस तरह बस में, अब आप मगरिब की अजान को यार 12 मिनट है और आप बैठ गए बस में के, तो अब ये फिर नमाज के लिए 12 मिनट के अंदर अंदर कहाँ रोकेगा। आपको पता होना तो आप मगरिब पढ़ के चढ़ो बस में, या अगर आधे घंटे पौन घंटे का सफर है बिलफर्ज, तो असर पढ़ के बैठ जाओ, ये पहुंच जाओगे मगरिब से पहले, बाजमात नमाज पढ़ सकेंगे आप। या 2-3 घंटे का मुख्तलिफ शहरों का भी सफ़र होता है, तो उसमें तो खैर नमाजें आती ही आती हैं, लेकिन इसमें भी आसानियों की सूरत आदमी कर ले नमाज के ताल्लुक से, कि सबसे पहली बस जो जाती है जैसे फजर के बाद जाती होगी मिसाल के तौर पे, तो फजर की नमाज पढ़ के बैठ जाए तो अपने सिंध के कई शहरों तक पहुंच जाएगा ये बस में। जोहर को तो भी काफ़ी देर होती है ना फजर के बाद, फिर जोहर का वक्त भी काफ़ी देर तक होता है। तो यूँ अपना हिसाब किताब, जो नमाज का पाबंद होगा वो हिसाब किताब कर लेगा, ट्रेन में भी हिसाब किताब कर लेंगे, वुज़ू तैयार रखेंगे, और इस तरह जब मौका आया नमाज का तो पढ़ ली। अब वो ट्रेन रुकी चंद मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी रुकती है, कुछ जंक्शन भी आता है, तो वो जंक्शन में फिर मज़े से वो सोए हुए थे, वो यूँ उठे और फिर वो पानी तलाश किया वुज़ू के लिए और ट्रेन ने सीटी बजा दी। तो ये क्या हम लोग करते थे कि जंक्शन पे जैसे नमाज पढ़नी है टाइम है, तो हम पहले से उठकर वुज़ू करके या इस तरह मतलब कोई भी ऐसी तरकीब बना लेते थे कि बस सारे काम एक तरफ नमाज एक तरफ, भाग भाग के अपने इंतज़ाम करना है नमाज का और नमाज पढ़नी है, और फिर ट्रेन में बैठ गए, फिर चाय पानी किया तो किया, मौका मिला तो नमाज फर्स्ट। मतलब तो जिसको जज्बा होगा वो रास्ता निकाल लेगा, और हम सबको जज्बा होना चाहिए कि नमाज के बगैर आदमी किस काम का, नमाज नहीं जानी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फेसबुक के ज़रिए एक सवाल ये है, अली फैसलाबादी हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि अगर दर्जे में उस्ताद साहब खुद तो किबले की तरफ मुंह करके बैठे हैं और तलबा की पीठ किबले की तरफ हो, तो फिर इस सूरत में क्या तलबा का बैठना कैसा है? तो जायज़ तो है, लेकिन तलबा के लिए बेहतर ये है कि उनका मुंह किबले की तरफ हो, इससे इनको याद भी अच्छा हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अफसल भाई ये सवाल कर रहे हैं कि हदीस पाक का मफहूम है कि मस्जिद में हंसना ये कब्र में अंधेरा लाता है, तो इससे मुराद क्या है? क्योंकि कब्र में तो वैसे ही अंधेरा होगा। अल्लाह अल्लाह, कब्र में अंधेरा सबके लिए थोड़ी होगा। अल्लाह पाक जिस पर रहमत फरमाएगा उसकी तो कब्र ऐसी रोशन होगी कि दुनिया में इसने कभी रोशनी देखी भी नहीं होगी,
तो इतनी कुशादा होगी कि कभी ऐसा कुशादा पुरसुकून घर किसी ने दुनिया में पाया नहीं होगा। तो यूं मतलब अल्लाह पाक अपने फजल से, अपने महबूब के नूर के सदके अपने नेक बंदों की कब्रें रोशन फरमाएगा। बल्कि वो कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, भलाई की बातें खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। मैं भलाई सीखने और सिखाने वालों की कब्रों को रोशन फरमाऊंगा ताकि उनको किसी किस्म की वहशत ना हो। हवाला हिल्यतुल औलिया जिल्द 6 पेज नंबर 5, रिवायत नंबर 7622। तो यूं मतलब है कि कब्र की रोशनी के और भी औराद ऐसे आमाल हैं कि जिनकी बरकत से अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों की प्यारों की कब्रें रोशन करेगा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी तो अपनी कब्रों में तशरीफ फरमाए और जिनके सदके अंधेरा दूर होता है उनकी कब्रों का क्या आलम हुआ, उनके मज़ारों का क्या आलम हुआ, औलिया किराम के मज़ारात का क्या आलम होगा, सहाबा के मज़ारात का क्या आलम होगा, अहले बैत के मज़ारात का क्या आलम होगा। सारी कायनात में इन्हीं के सदके रोशनियां तकसीम हो रही होती हैं। रोशन की दुआ भी कर सकते हैं। आला हज़रत का शेर याद आ रहा है, रोशन कर कब्र बेकसों की ऐ शम्ए जमाल मुस्तफ़ाई, तारीकी गोर से बचाना ऐ शम्ए जमाल मुस्तफ़ाई। ये 2 शेर हैं लेकिन माना इसके एक ही है। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि वो शम्ए जमाल मुस्तफ़ाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल की शमा, और शमा का काम होता है रोशनी देना से। वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिगासा फरमाया कि मेरी कब्र को है शम्ए जमाल मुस्तफ़ाई, मेरी कब्र को भी रोशनी अता कर दे। तारीकी गोर से बचाना, कब्र गोर माने कब्र, तारीकी माने अंधेरा, कब्र के अंधेरे से बचाना ऐ शम्ए जमाल मुस्तफ़ाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बारगाह खुदावंदी में भी अर्ज किया ना, या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुँह की सुबह जान फिजा का साथ। गोरे तीरा मन अंधेरी कब्र। या अल्लाह पाक जब गोरे तीरा ने अंधेरी कब्र की सख्त रात आए, उस वक्त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन मुबारक मुंह, चमकदार मुंह, रोशन मुंह, नूरानी चेहरे के सदके हमारी कब्र भी रोशन कर देना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी जो बस के हवाले से सवाल हुआ कि बस में नमाज का टाइम हो जाए, तो इस पर निगरानी शुरा का एक पैगाम मिला है कि ये तो बस की बात हो गई, इस्लामी बहनों को आप क्या मशवरा देंगे कि उनको जब बाज़ार जाना हो हस्ब ज़रूरत, तो नमाज की पाबंदी का, नमाज का एहतमाम का किस तरह ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि उमूमन देखा जाता है कि मसाजिद, बाज़ार वगैरह में नमाज की जगहों का एहतमाम नहीं होता। तो इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। ये तो है बड़ा ना, मतलब बहुत लायन हल टाइप का मसला बन गया। चल इस्लामी बहनों को अपना जज्बा होता नहीं है, जिसका जज्बा होगा वो ऐसे मौके पर घर से निकलेगी काहे को यार, नमाज पढ़ेगी। जैसे मैंने कहा कि फजर के बाद से लेकर जोहर का कितना वक्त होता है, इन पे जमाअत भी नहीं है। इस तरह जोहर से असर के दरमियान भी टाइम अच्छा होता है। तो निकले ही मगरिब से 12 मिनट पहले और बाजार में जाकर मतलब खरीदारियां करें, और आधी रात को घर पे आए तो वो कहाँ से नमाज का मौका मिलेगा। तो अपना यानी कि पानी जैसे अपना रास्ता बना लेता है ना, तो नमाजी भी अपने रास्ते बना लेगा, जिसको नमाज का जज्बा होगा कि मुझे किस तरह नमाज मिल सकती है। फिर ये शादियों में और कहाँ कहाँ इधर उधर तकरीबों में ये जाती हैं, वहाँ कौन नमाज, परवाह ही नहीं है। मतलब है मतलब
रिश्तेदारों में जाएंगी तो बैठी रहेंगी, नमाज मजबूरी है, शर्म आती है कैसे सबके सामने वजू करे नमाज पढ़े, बहुत तरह के। लेकिन जो समझदार नमाजी इस्लामी बहनें होती हैं वो यकीनन मतलब इसका एहतमाम करती ही होंगी, नमाज कज़ा ना होने पाए, और करना भी चाहिए। कल तक नहीं करती थी तो अब तौबा करके बिल्कुल इसका एहतमाम करें। जितनी नमाजें कज़ा हुई हैं अगर बाकी हैं तो वो भी अदा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे लिए सुन्नत से सवाल अर्ज़ है कि जो फर्स्ट मुहर्रमुल हराम को बिस्मिल्लाह शरीफ 130 बार लिखी जाती है, इसकी फजीलत में उलमा कराम बताते हैं कि ये जो लिख कर या लिखवा कर अपने पास रखे उसको उम्र भर कोई बुराई ना पहुंचेगी, ना उसको ना उसके घर वालों को। तो आया हर साल लिखना ज़रूरी है या एक ही बार लिख लें तो काफ़ी है? किसी ने जिंदगी भर भी ना लिखा तब भी जरूरी नहीं है। मैंने नहीं लिखा कभी। ये तो अपने अगर हजरत शेख अबुल अब्बास बोनी रहमतुल्लाह अलैह ने शम्सुल मारिफ में गालिबन लिखा है ये तरीका कि ये मतलब इस तरह लिख ले, तो ये मतलब बरकत की सूरत है। ये हमारे यहाँ काफ़ी है कि लिखी जाती है, अच्छा काम है, हरज नहीं इसमें। ना लिखे तो कोई गुनाह नहीं है, हर साल लिखे तब भी अच्छा है। कभी कभी किसी साल लिखा किसी साल नहीं लिखा तब भी सही है। उम्र भर बुराइयों से हिफाजत। पहली मुहर्रमुल हराम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 130 बार लिखकर या लिखवा कर जो कोई अपने पास रखे या प्लास्टिक कोटिंग करवा कर कपड़े रेगजीन या चमड़े में सिलवा कर पहन ले, इंशाअल्लाहुल करीम उम्र भर इसको या इसके घर में किसी को कोई बुराई ना पहुंचे। हवाला शम्सुल मारिफ मुतरजिम पेज नंबर 73, फैजान सुन्नत पेज नंबर 136। मेरा नाम इमरान शहजाद हाशमी है। से एक सवाल है कि ये हम जो पढ़ते हैं देखते हैं फेसबुक पे यूट्यूब पे और भी जगहों पे कि फलां वजीफा जो है ना फलां चीज के लिए है, तो मैंने ये भी सुना है कि वजीफे के लिए जो है ना इजाजत का होना जरूरी है। तो क्या हम इजाजत के बगैर कोई हम वजीफा यानी पढ़ सकते हैं? ये नेट पर जो औराद व वज़ाइफ बताए जाते हैं या इलाज बताए जाते हैं, इन पर नुकसान का अंदेशा होता है। और होता है कि बस वो भेड़ चाल चल रहे होते हैं, एक ने बयान कर दिया तो दूसरा भी उसी को बयान कर रहा है, तीसरा भी, हम सबको काम मिल गया समझे, तो ये हो रहा था। तो बाज तो बड़े ज़्यादा फायदे भी हो जाते हैं, लेकिन ये कि ये रिस्की होता है, इजाज़त के बगैर ना पढ़ा जाए। और इसी तरह इलाज में तो मैंने बर्बादियां देखी हैं नेट के इलाजों से। नहीं, ये नेट है, डॉक्टर नहीं है। ये यहाँ तक कि हदीसों में जो इलाज इरशाद फरमाए गए वो भी मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अपने तबीब के मशवरे से ही करें। अब जिस मरीज को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बताया है ना, तो उसके मिजाज को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि इसका गर्म मिजाज है, सर्द मिजाज है, बलगमी मिजाज है, सुफरावी मिजाज है। ये तकसीम होती है, हकीम में समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, हिकमत की तकसीम होती है इस तरह। तो ये कि इसको माफिक आएगी ये चीज़, तो इसको मतलब इरशाद फरमा दिया। फिर ये कि सरजमीन, आबो हवा, मौसम, एक ही दवा एक मौसम में फ़ायदा करेगी, दूसरे मौसम में नुकसान करेगी। यूं मतलब ये कि तबीब मशवरा देगा आपको कि आपको ये मुआफिक है या नहीं, मगर एक तबीब से इलाज करवाएंगे ना तो आपके वो मिजाज से वाकिफ होगा। जो लोग डॉक्टर बदलते रहते हैं तो बेचारे वो भटकते रहते हैं। एक को पकड़ लेना चाहिए, नेक, दयानतदार, समझदार आदमी हो, खौफ खुदा वाला, ये मिल जाए ना उसको पकड़ ले आदमी। फिर चाहे नज़ला हो, चाहे सर दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, उसी के मशवरे से चलता रहे तो फायदे में रहता है। ना दूसरे तबीब के पास जाएंगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एक इकाई से चलेगा। और दवाएं वो अंधेरे में तीर मारेगा कि ये ले लो तो वो खा लो, तो आप चक्कर काटते रहेंगे।
اور وہ جو طبیب آپ نے پکڑا ایک، اس کو پتا ہوگا کہ اس کو جب سر درد ہوتا ہے تو یوں پین کلر تو بہت ساری ٹیبلٹس آتی ہیں، اس کو فلاں ٹیبلٹ مافک تھی، اس کو بخار میں فلاں ٹیبلٹ مافک تھی، یہ اس کو پتا ہوتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کو نہیں پتا چلے گا، تو وہ آر یا پار ہو جائے گا. تو یوں متبع مشورہ ہے. تو اب جب حدیثوں کے علاج بھی بغیر طبیب کے مشورے کے نہیں کرنے ہوتے تو یار یہ نیٹ کا علاج کیسے یار؟ مطلب یہ کہ اب وہ نیٹ پہ ڈال دیا کہ یہ چیز اس مرض کی دوا ہے، واقعی وہ ہوگی بھی، لیکن یار کس مریض کے لیے؟ بعضوں کو تو کوئی دوا بغیر ڈاکٹر کے اجازت سختی سے منع ہوتا ہے. مثلاً دمے کا مریض، مجھے ایک دمے کا مریض نے بتایا تھا، مجھے ڈاکٹر نے کہا کوئی بھی دوا تم کو نہیں لینی جب تک مجھ سے پوچھ نہ لو، کہ ایک دوا آپ کے لیے مفید ہے، میرے لیے وہی مفید ہے ضروری ہے. شہد میں شفا ہے نا، شفاء للناس، جو قرآن کریم میں ہے کہ لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، لیکن پھر اس کی تفسیر ہے. تو بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں جسمانی کہ شہد موافق نہیں ہوتا، جس کا مزاج سفراوی ہوگا، یہ سفرا اس کو بولتے ہیں، کڑوا پانی ہوتا ہے پیلا سا، تو یہ اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کو شہد نقصان کرے گا طبی اعتبار سے، ڈاکٹری لحاظ سے. بعض کے مزاج بلغمی ہوں گے، تو اب آپ نے کوئی کسی پھل کے فائدے پڑھ لیے، واقعی اس کے فائدے ہیں، لیکن وہ پھل اس کو نہیں چلے گا کہ اس کا مزاج بلغمی ہے، یہ کھائے گا اس کو نزلہ ہو جائے گا، چھینکے مارتا رہے گا، آپ کو یاد کرتا رہے گا، نیٹ والے کو کوستا رہے گا. تو اس لیے وہ طبیب کے مشورے سے علاج کیا جائے، ڈاکٹر کے مشورے سے. ہم بھی جو مدنی چینل پر بعض وقت بتاتے رہتے ہیں، لیکن کئی بار میں تو کچھ وضاحت بھی کرتا ہوں کہ بھائی علاج ڈاکٹر کے مشورے سے. ہم نے بتا دیا ایک نسخہ، تو سب کو یہ نسخہ موافق ہے یہ ضروری نہیں ہے. بعضوں کو تو چھوٹے چھوٹے نسخے جو ہے نا بستر سے کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہی نسخہ بعضوں کو بستر پہ ڈال دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ابھی سوال چلا کہ نیٹ پر دیکھ کر دوائی لے لینا اور یہ ساری چیزیں کر لینا، تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں اگر کسی کو بخار ہو جائے یا کھانسی وغیرہ ہو جائے تو اس کے شربت، ٹیبلٹ وغیرہ یہ گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، والد صاحب، والدہ یا کوئی بھی بڑا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ لے لیں اور اسے استعمال کر لیں. تو یہ بھی غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنے میں آئے گا؟ بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں گھریلو کہ جو موافق ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ بچے کی، اور یہ گھروں میں رکھتے ہیں، رات میں اٹھ کے روتا ہے تو ماں کو اندازہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو وہ کچھ پھکی یا کچھ مطلب چٹکلی کچھ بھی اس کو دے دے گی، بچہ سکون سے سو جائے گا. کان کی دوا گھروں میں رکھی. میں جب چھوٹا تھا نا، مجھے یاد ہے میں کان میں درد ہوتا تھا، میں روتا تھا، تو میری ماں ڈراپ، یہ نہیں پتا تھا اس کو ڈراپ بولتے یا پتا چلا انگلش میں ڈراپ بولتے ہیں، ٹیپا بولتے تھے ہم، کان میں ٹیپا ڈال دیتی تھی، قطرہ، تو ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ لال دوا رکھتے تھے ہم، مرکیوروکورم. اب تو یہ شاید چلتی بھی نہیں ہوگی، اب وہ سستی ہوتی تھی نا، اب مہنگی مہنگی دوائیں کمپنیوں نے، یہ بھی ایسا جال بچھا ہوا ہے مال کھینچنے کا. پرانی دوائیں بڑی، بعض دوائیں بڑی مفید ہوتی تھی، وہ سستی بالکل، لیکن اب وہ شاید بازار سے ہٹ گئی ہے، اس کی ترغیب نہیں دیتے، بھائی یہ لے لو، وہ لے لو، 5 روپے والی نہیں، 500 والی لے لو، تو وہ اچھی ہے. نظام بنا ہوا ہے، بس اللہ پاک رحمت کی نظر کرے. تو گھریلو بعض چٹکلے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو بتا ہوتے، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا کہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن یہ عام طور پہ گھروں میں کرتے ہیں. تو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اپنی مرضی سے دوا دینا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج ملک بھر سے عاشقان رسول ڈونیشن سیل والے موجود ہیں،
امیر اہل سنت انہیں بعض اوقات دیکھا گیا ہے، ہم راہ چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو بیچارے دھوپ میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات وغیرہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، انہیں دعاؤں سے بھی نواز دیں، اور پاکستان سطح کے ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پاکستان بھر میں یہ جو کاؤنٹر سامنے لگا ہوا ہے، اس طرح کے 2400 سے زیادہ کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں جہاں دعوت اسلامی کے لیے الحمدللہ ہم ڈونیشن جمع کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ محرم الحرام میں الحمدللہ عاشقان صحابہ و اہل بیت لنگر نیاز کرتے ہیں، تو کیا کربلا میں شہید ہونے والوں کی تعداد کے برابر یعنی 7200 صدقہ یا 72,000 صدقہ کوئی کر کے ان کے احصال ثواب کر سکتا ہے؟ نیز یہ بھی ہے کہ ایسے کرنے والوں کو اگر آپ ترغیب بھی دلا دیں، دعا بھی ان کے لیے ارشاد فرما دیں، اور یہاں ماشاءاللہ پاکستان سے بھارت سے آنے والے جو ڈونیشن کاؤنٹر ذمہ داران ہیں آپ کی طرف سے انہیں کچھ حد بھی مل جائے تو یوں الحمدللہ ایک دعوت اسلامی کے لیے ایک اچھی ڈونیشن بھی ہو جائے گی، اور کربلا کی جو شہید ہوئے 72 حضرات ان کے احصال ثواب کا سلسلہ بھی ہوگا۔ تو آپ سے عرض ہے کہ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں، دعا بھی فرما دے دینے والوں کے لیے، اور آپ کے ایک ترغیبی پیغام بھی مل جائے۔ مدینہ مدینہ۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی، اللہ کی راہ میں دینا کار ثواب ہے، اور اس کا ثواب تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، تو اس لیے مطلب ہم سب کو کچھ نہ کچھ رائے خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب چونکہ محرم کا پیارا پیارا مہینہ ہے اور اس میں کافی نیاز لوگ کرتے ہیں شہدائے کربلا کے احصال ثواب کے لیے، بالکل کرنا چاہیے، پانی بھی پلانا چاہیے، شربت بھی پلانا چاہیے، ہمارے کھچڑے کا رواج ہے تو یہ بھی کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض لوگ چاول بھی کھلاتے ہیں تو اس میں بھی، تو یہ نیک کام ہے، تو انکس مشورہ ہے کہ یہ بھی کھلائیں آپ، بے شک یہ ہمارے یہاں اہل سنت کے معمولات میں سے، اور دعوت اسلامی کو تو آپ ہی کے پیسوں سے چلنا ہے، اللہ چلاتا ہے، لیکن ظاہر کو اسباب جو ہے تو یہ عاشقان صحابہ اہل بیت کہ چندوں پر، ڈونیشن پر، فنڈ پر یہ کام ہو رہے ہیں، اور اربوں روپے سالانہ خرچہ ہوتا ہے ہمارا دعوت اسلامی کا، تو 72 ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، تو یوں 72 کا فگر مشہور ہے، تو کربلا میں 72 تھے امام علی مقام، آپ کی آل اولاد خاندان کے افراد اور دیگر آپ کے خدام رفقا ساتھی، یہ 72 بچے بھی تھے، ان میں خواتین بھی تھیں، بزرگ عمر رسیدہ بھی تھے، مکس تھا یہ قافلہ، تو یہ مطلب 72 کی نسبت سے احصال ثواب کے لیے واقعی محرم شریف میں 7200 کی جس کو اللہ توفیق دے 7200 ڈال دے، اللہ توفیق دے 72,000 ڈال دے، 72 لاکھ ڈال دے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ رائے خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، تو حدیث پاک میں موجود، قرآن کریم میں بھی اس کا اشارہ موجود، رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، تو اپنا مال بڑھانے کے لیے پھر کربلا والوں کی نسبت ہو جائے گی تو اور بھی اس میں برکت آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو یا اللہ پاک جو کوئی ہمارے صدقہ باکس میں ماہ محرم شریف میں کم از کم 72 172 7200 یا 72,000 ڈال دے، اس کی جیب ہمیشہ بھری رہے، اس کا ہاتھ دینے والا ہو اور محتاج لینے والا نہ ہو، ہمیشہ یہ ہرا بھرا لے لاتا رہے، اور اے اللہ پاک ایمان بھی اس کا سلامت رہے، اور جنت الفردوس میں نانا حسین کا پڑوسی بن جائے، اللہم آمین۔ اور جو اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے،
اس کو بھی اللہ پاک اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. ان سب کے طفیل مجھ گناہگار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے، نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ بڑا پیارا شعر پڑھا. کیا بات ہے، حقیقت ہے. نہ دولت کم ہوتی ہے نہ دھن میلا ہوتا ہے. عاشقان صحابہ اہل بیت تو ٹوٹ پڑے. کیا بات ہے. تو اللہ کرے پیغامات بھی آئے کہ آپ نے 72,000 بولا ہے، ہم 72 لاکھ بھی دیں گے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو مطلب جن کے پاس ماشاءاللہ کروڑوں دیتے ہیں، دینے والے اللہ نے دیا ہے، دیتے ہیں راہ خدا میں. امام علی مقام نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، اپنا سر دے دیا، اور ہم یار نوٹ دینے میں سوچ رہے ہیں کہ دیں کہ نہ دیں. ہیں ہم عاشقان امام حسین، ہماری جان بھی حاضر ہے، باقی پیسوں کی بات مت کرو. ہماری یہ کیفیت ہے. تو جان کی حاضر ہے. بلی میاؤں کرے گی تو ڈر جاتے ہیں، ہم جان کیا دیں گے. جب موقع آئے گا تو جان بھی دیں گے انشاءاللہ. فی الحال آپ جیب میں تو ہاتھ ڈالیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نگران شورا موزمبیک کے شہر نمپولا میں موجود ہیں اور یہ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں، اور میسیج پیغام ملا ہے کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے بھی جیب سے نکال کر پیسے جمع کروائیں. سبحان اللہ. وہاں ہے کہ نہیں صدقہ باکس؟ ماشاءاللہ. ویسے ابھی مشورہ یہی ہو رہا ہے ہمارا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ زیادہ سیو ہے. جھولی وغیرہ جو گھومتی ہے نا، اگر اسی طرح کے باکسز ہو نا تو یہ لاک بھی ہوتے ہیں اور محفوظ بھی رہیں گے، دینے والوں کو بھی تسلی رہے گی. کوئی ہر ایک ایسا لا بھی نہیں سکتا. جی جی. اب اگر یہاں آ کر دن یا جگہ جگہ پھر جی جی وہ پھر ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ دیر ہے. جی جی. اور ہمارے ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کراچی سٹی والوں کی جو شرکت ہوئی ہے
تو سید دانش شاہ صاحب نے اعلان بھیجا ہے کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ہم مدرسۃ المدینہ کراچی سٹی سے 72 لاکھ روپے جمع کریں گے. کیا بات ہے مدینہ. اب ان کے تو دن ہے نا, سیدوں کے تو دن نہیں ہے. اللہ 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 ماشاء اللہ. ماشاءاللہ موزمبیک میں بھی باکسز موجود ہیں اور اطلاع جو ملی ہے جی جی تو وہ اسی ترکیب سے جمع. انہوں نے پاکستان کا کہا تو یہ پاکستان ان کے پاس ہے, تو یہ ہزار اپنے ملک کی بات کریں گے. میں نے اس وقت سوچا مگر میرے بھی کہ یار دوسرے ملکوں میں بھی ہوگا اپنا یہ سسٹم, لیکن کوئی کنفرمیشن نہیں تھی نا, اس لیے میں تو یوں الحمدللہ جہاں جہاں یہ سلسلہ ہے اپنا تو وہاں کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ ان میں ڈالیں ماشاءاللہ. محرم الحرام کی روزوں کی نیت امیر علیہ سنت کی طرف سے ترغیب ملی تھی کہ روزے رکھنے ہیں, اور اس کے حوالے سے نیتیں ہمارے کو موصول ہوئی ہیں. آئیے اس کے حوالے سے کارکردگی دیکھتے ہیں. ماہ محرم الحرام 1445 ہجری میں نفل روزے رکھنے والوں کی نیتیں, 10 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1775 1775. اسلامی بہنوں کی تعداد 2719 2719. 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 3806 3806. اسلامی بہنوں کی تعداد 4574 4574. 2 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 4766 4766. اسلامی بہنوں کی تعداد 9115 9115. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 10347 10347. اسلامی بہنوں کی تعداد 16408 16408. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 26775 26775. 15 جولائی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, قرآن پاک کی کتنی آیتوں کا حفظ ہونا فرض ہے؟ جواب 1 آیت. سوال نمبر 2, جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے کیا فضیلت ملے گی؟ جواب, وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا. سوال نمبر 3, بلی کس کی چھینک سے پیدا ہوئی؟ جواب, شیر کی چھینک سے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت اکبر اتاریہ, خیبر پختونخوا. بنت شاہد اتاریہ, نازم آباد کراچی. محمد وقار یونس, واہ کینٹ. بنت نبی بخش اتاریہ, حیدرآباد. محمد عزیر, خانپور. بنت نثار احمد, جیکب آباد. بنت صغیر احمد, منڈی بہاؤدین. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد عزیر, خانپور. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ آپ نے جو لنگر رضویہ کی ترغیب دلائی تھی تو ایک اسلامی بہن نے پہلے 63,000 اور پھر آپ نے مزید جو ترغیب دلائی تو 9,000 روپے اور جمع کر کے 72,000 روپے ہاتھوں ہاتھ جمع بھی کرا دیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ صدقہ باکس میں جو ڈالے گئے نا پیسے اور جو یہ جو کر رہے ہیں تو یہ لنگر رضویہ میں استعمال نہیں ہوتے ہیں. جی جی, یہ دعوت اسلامی کے دیگر کاموں کے. یہ لنگر رضویہ ایک الگ ہے. ناظرین سے مدنی مذاکرے کے دوران سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جوابات اگلے مدنی مذاکرے سے پہلے SMS نمبر کے ذریعے دینے ہوتے ہیں. اسلامی بہنیں اس میں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے نام اور نمبر کی جگہ محرم کا نام لکھیں. آج کے جو سوالات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1, حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہاں جائے گی؟ سوال نمبر 2, حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ ان کی تعداد بتائیے. سوال نمبر 3, بلعام بن بعورہ کا برا خاتمہ کس وجہ سے ہوا؟ تو ان 3 سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر کل مدنی مذاکرے سے پہلے دے سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن دازی کے ذریعے آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ بھی پیش کیا جائے گا. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.